آخری دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، اجازت دو. شہنشاہ کائنات ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی گھر والیوں سے اجازت مان رہے ہیں. دل جوئی بھی ہے، حقوق العباد کا فکر بھی ہے. آج لوگ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دیتے ہیں کہ سوچتے تک نہیں کہ کیا بنے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیماری کے دن کٹ رہے ہیں، گزر رہا ہے وقت. اسی حالت میں منبر پہ تشریف فرما ہوئے جو نماز کے لیے گئے تھے، صحابہ دیوانہ وار چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے. اور خدا کی قسم ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جن آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، وہ کتنے مبارک آنکھ ہوں گی. کس قدر اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوگا کہ جن آنکھوں نے بار بار حضور کا دیدار کیا ہے. منبر پہ تشریف فرما ہے. صحابہ کو دکھ حضور کی جدائی کا کیسے نہ ہو، جس کھجور کے تنے سے حضور کمر اور پشت مبارک کا سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب بڑھیپا چھا گیا، کمزوری آئی، ناتوانی آئی، صحابہ نے منبر بنا دیا. پہلا جمعہ، پہلا خطبہ حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے. ارے لکڑی کا خشک تنا، کھجور کا تنا، چیخے اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا. صحابہ نے سنا، حضور نے سنا، مدینے کے باشندوں نے سنا، اہل مدینہ نے سنا. حضور اٹھے اور سینے سے لگا لیا. کیا کیوں رویا؟ عرض کیا میرے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی. لکڑی کو احساس ہو گیا حضور کی جدائی کا، صحابہ کو احساس کیسے نہ ہوگا؟ منبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ دیوانہ وار جمع ہے، چاروں طرف سے پریشانی چھائی ہوئی ہے، حیران ہے کیا بنے گا. آج حالات کچھ اور ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں موت سب کی آئے گی، آج تک ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی نہ رہا، لہذا میرا آخری وقت ہے. فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. میرا آخری وقت ہے، میری زیارت کر لو، میرا دیدار کر لو، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی. صحابہ حیران ہو گئے، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کہاں سے پیدا کریں گے ایسی صورت.
میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میری ایک تمنا ہے، جتنے تکلیف ساری امت کو دینی ہے آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جتنی تکلیف ساری امت کو دینی ہے وہ ساری کی ساری آج میں اکیلے محمد رسول اللہ کو دے لے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ ڈوب کے مر جا مسلمان کہلاتا ہوا، تیرا نبی کتنا وفادار ہے، آخری وقت میں بھی تیری جگہ تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں، اور ڈوب کے مر جا۔ آج تو کالی کملی والے کی شکل کو پسند نہیں کرتا، دین کو پسند نہیں کرتا، اخلاق کردار کو پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے سیرت ابن حشام میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارنے لگے تو لم مبارک حرکت کر رہے تھے، کان لگا کر آواز سنی تو یہی آواز تھی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ ساری ساری رات رو رو کے دعائیں مانگی، آخری وقت میں بھی تیری پریشانی کا احساس ہے۔ قبر تک جاتے ہوئے انہوں نے تجھے نہ بلایا۔ جو جوانوں تم نے زندگی میں حضور کو بلا دیا، تاجروں تم نے ملاوٹ کر کے بلایا، افسروں تم نے رشوت کھا کے بلایا، بے انصافی کر کے بلایا، تم نے نبی کے دین کو رسوا کیا۔ خدا کی قسم اس قسم کے لوگ پیچھے نہیں رہ سکتے، قیامت کی جب ذلت آئے گی تو تباہ ہو جاؤ گے، بربادی آئے گی۔ ایسا نازک وقت آنے والا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہزاروں انبیاء کا جد امجد خلیل اللہ بھی یہ کہہ اٹھے، یا اللہ میں اپنے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا۔ نبی گھبرا جائیں، رسول گھبرا جائیں، ولی گھبرا جائیں، غوث اور قطب اور ابدال ہل جائیں، میری تیری اس وقت کیا ہستی اور کیا مجال بچے، مگر انسان سوچتا ہی نہیں۔ روزے کھائے پھرتے ہیں، رشوت بٹور رہے ہیں، ملاوٹ کر کے روپیہ کما رہے ہیں، عید کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ میاں دیکھ نہیں رہا کہ یہ لوگ بجائے بخشش مانگنے کے جہنم مانگ رہے ہیں۔ فرمایا 2 وقت میں نے تمہارے لیے کھول کے رکھ دیے، جو مانگو گے دوں گا۔ روزہ افطار کرنے کے وقت مانگو، اور عند لقاء ربی جب میری تمہاری ملاقات ہوگی جو مانگو گے وہی دوں گا، جو مانگو گے وہی دوں گا۔ سبحان اللہ، جب شام کا وقت قریب آتا ہے، کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے زکات دی، کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے خیرات کی، جنہوں نے نماز پڑھی، تلاوت کی، استغفار کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا ہے جو لوگ میرے ساتھ تعلق رکھتے رکھتے آخری وقت آ جائے، حضور فرماتے ہیں ادھر وہ آدمی اپنی قبر میں جائے گا، ادھر میری شکل کی اس کو دیدار کرا دیا جائے گا۔ لمحات ہیں زندگی کے، مگر آج ہم نے سوچا ہی فرمایا اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وقت آ جاتا ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوگا، جس کا وقت آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ پوری دنیا کی فوج مل کر کمانڈر ان چیف کو نہیں بچا سکتی۔ پورے ملک کی فوجی قوت کوشش کرے، بری بحری فضائی تمام طاقتوں کو ملا کر چیف اسٹاف کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے۔ سارے ملک کی پولیس مل جائے، زنانی مردانی بارڈر پولیس سارے ملازم مل کر ملک کے صدر کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے، نہیں بچا سکتے، اور ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ جب یہ ایمان بنے، جب یہ یقین بنے، پھر جا کر کے بات بنتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی گھاٹی سے گزرو گے، ایسے مقام سے گزرو گے جسے موت کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آدمی کی جان نکلتی کیسے ہے؟ اللہ فرمایا ریشمین کپڑا لے کر خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، کانٹوں والے درخت پہ ڈال دو، لکڑی لے کر اسے چھیتو، کوٹو، پیٹو، اور پھر ایک پلہ پکڑ کر کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا آدمی کی رگوں کو یوں توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، رگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔
فرمایا والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غصہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں. رگیں ٹوٹ رہی ہیں. کوٹھی بنائی تھی کام نہیں آ رہی، بنگلہ بنایا تھا کام نہیں آ رہا، بہت بڑا کاروبار کیا تھا کام نہیں آ رہا، ملک کی سربراہی کی تھی لیکن کام نہیں آ رہا. آخری وقت ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، خاندان موجود ہے، پسینے آئے ہوئے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں. ماں کی ضرورت میں بیٹی نہیں کام آ رہی، بیٹا نہیں کام آ رہا، رشتہ دار عزیز و اقربا کام نہیں آ رہے، اور بلکہ کام کیا آئے گا؟ دنیا والوں، چلتی کا نام گاڑی ہے، ٹوٹی کا نام ایندھن بنا ہوا ہے. اب سے پہلے ماں تھی، دم نکلا بلا بن گئی، ڈر لگتا ہے. باپ کی میت کو دیکھ کر بیٹا ڈر رہا ہے، آؤ میری رات کٹوا دو، میں اکیلا نہیں کاٹ سکتا، مردے کے پاس میں اکیلا بیٹھ نہیں سکتا. اور یہ معلوم نہیں کہ میں بھی ایک دن مردہ بنوں گا. باپ مردہ بن گیا، ماں مردہ بن گئی. اللہ غنی جس بیگم کے چہرے کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوا کرتی تھی، سارا دن کی تھکن اتر جایا کرتی تھی، آج وہی بیگم سامنے مری پڑی ہے. شکل کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، پرے کو جانے کو جی چاہتا ہے. مطلب کی دنیا بات ہے. خداوند کریم نے پہلے سے پہلے خبردار کر دیا، لوگوں ہر وقت تیار رہو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. کوئی دن میں چکھے گا، کوئی رات کو چکھے گا، کوئی آپریشن روم میں کسی کی موت آئے گی، کوئی بیوی کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا، کوئی بچوں کے سامنے خدا جانے کی حالت میں جان دے گا. عجب بے نیازی ہے، عجب نظام ہے مالک کائنات کا. انسان صبح کو اٹھ کر لاہور کراچی کے لیے تجارت کے لیے لوگ نکلتے ہیں، ناشتہ کرتا ہے، بیگم صاحبہ کہتی ہیں ایک سوٹ میرے لیے لانا، چھوٹے بچے کو گھسیٹ کر لاتی ہے، تو بھی اپنے ابا سے کسی کھلونے کی فرمائش کر دے. بچہ مسکراتا ہوا ابا کے سامنے آتا ہے، باپ سر پہ ہاتھ پھیرتا، بیٹا ضرور لاؤں گا. قدرت ہستی اب میاں صاحب لاؤ گے تو تب جب واپس خود آ سکو گے. کسے معلوم میاں بیوی کی یہ آخری نظریں مل چکی، آخری ملاقات ہو چکی. آج کے بعد اس بیگم کا سہاگ گزر جائے گا. اس معصوم کس بچے کو کیا معلوم میرے باپ کا آخری مرتبہ ہاتھ شفقت والا میرے سر پہ پھر چکا. کسے معلوم ہے کیا بن جائے گا اور کیا ہو جائے گا؟ کوئی نہیں جانتا. جنہیں معلوم تھا وہ روئے دنیا میں کمائی کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، اور آخری حج کے لیے بیت اللہ شریف میں پہنچے ہوئے ہیں. ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور پڑھتے ہیں من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. او مالکی میرے پلے عمل کوئی نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے. گڑبڑی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مرنے لگا، لوگوں سے کہنے لگا لوگوں میری داڑھی پر آٹا مل دو. پوچھا کیوں؟ کہتا میں نے سنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا فرماتے ہیں. چنانچہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا اللہ نے نجات فرما دی اور وہ اس بات سے راضی ہو گیا کہ یہ جو تم نے داڑھی پہ آٹا ملوایا یہ مجھ سے ڈر کے ایسا کیا تھا اور ڈرنے والے کو میں معاف کر دیتا. سفیان ثوری ہیں سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی ہیں، قطب اور ابدالوں میں سے ہیں. آخری وقت ہے، پیشانی زمین پہ رگڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں. اس نے پوچھا اللہ والے کیوں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرا آخری وقت ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ پروردگار عالم کیسے پیش آئے گا. آپ تو بڑے ولی ہیں، آپ تو بڑے قطب ہیں، آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، فاعل لما یرید. بے نیاز بادشاہ ہوا اس لیے نہ معلوم کیسے پیش آئے گا. امام احمد بن حنبل سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ 8 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، وقت کا امام ہے.
پرہیزگار ہے، متقی ہے، جس نے اللہ کے قرآن کے لیے اتنے کوڑے کھائے کہ 9 جلاد زور لگا کر کوڑے مارا کرتے تھے، اور امام احمد بن حنبل اللہ کے نام پر کوڑے کھاتا رہتا تھا، مسکراتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی آواز آتی تھی، احمد تم نے میرے قرآن کے لیے مار کھائی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تجھے اپنے عرش کے سامنے کھڑا کر دوں گا، ہر وقت میرا دیدار کیا کر۔ امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ، مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ عدالت میں جاتے ہیں، مسئلہ بتا کر واپس آتے ہیں، سرکاری طور پر جوتوں کا ہار تیار کیا ہوا وہاں رکھا ہے، ہر روز امام مالک کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا جاتا ہے، اور وہی ایک مسئلہ، تو شاگردوں نے کہا حضرت مسئلہ پورا نہیں ہوا، روز تو جاتے ہو، ایک دن بتانا کافی نہیں؟ فرمایا تم نہیں جانتے مجھے کس بات کا مزہ پڑ گیا، اللہ کے دین کا مسئلہ جب میں بتانے جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں میرے گلے میں جوتوں کا ہار ہوتا ہے، میں گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتا ہوں، مجھے روضہ اقدس میں سے آواز آتی ہے، او مالکی تم نے میرے دین کی وجہ سے اپنے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا، میں اللہ کے فضل و کرم سے جنت الفردوس کے دروازے پر وہاں کے پھولوں کا بنا ہوا سیرا لے کر تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ فرمایا میں اس لیے اس آواز سننے کا مجھے مزہ پڑ گیا، اس لیے روزانہ جاتا۔ تو احمد بن حنبل 8 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، وقت کا امام ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، بیٹے کا بیان ہے کہ ابا کو اتنے پسینے آئے موت کے وقت کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے ہیں۔ پوچھا ابا جان کیوں، کیا بات ہے، آپ کیوں گھبرائے؟ فرمایا بیٹا اس پروردگار عالم کے دربار کی پیشی ہے، موت کا وقت قریب ہے، نہ معلوم کیا بنے گی، بیٹا ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کس حالت میں پیش آئے۔